والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين والطاهرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال في مقام آخر: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. أو كما قال صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. صلوا على محمد صلوا على محمد صلوا على محمد صلوا على محمد. ہر دم زبان سے نکلو پاک نام محمد. ہر دم زبان سے نکلو شفیعنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے قرآن حکیم فرقان مجید کی کئی ایک آیت کی تلاوت کی ہے. اللہ پاک رب العزت مقدس قرآن میں ارشاد فرماتا ہے: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اور ضرور اللہ نے احسان فرمایا علی المؤمنین، مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، کیونکہ اللہ نے انہی میں سے ایک رسول کو دنیا میں بھیجا. منہم، انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، اور یہ رسول ان پر اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے. ویزکیہم، اور ان کو پاک اور صاف فرماتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور اللہ کی حکمت سکھاتا ہے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے وہ سب کے سب کھلم کھلا گمراہی میں تھے، پد بھرشٹ تھے، بھٹکے ہوئے تھے، راستے نہ تھے. اور ایک جگہ اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے 28ویں پارہ سورۃ الصف کے اندر: وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور جب حضرت عیسیٰ روح اللہ نے کہا: اے اولاد یعقوب، انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں تم لوگوں کے پاس اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اس کتاب کی بھی میں تصدیق کرتا ہوں، اس کتاب کو سپورٹ کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے اللہ نے موسیٰ پر تورات نازل کی. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ،
اور میں خوشخبری سنانے والا ہوں، سوسنباد سنانے والا ہوں ایک رسول کی، یأتی من بعد اسمہ احمد، جو میرے بعد تشریف لانے والے ہیں، اور ابھی آسمانی دنیا میں ان کا نام محمد ہے، احمد ہے۔ یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد آنے والے اس جلیل القدر پیغمبر کا نام احمد ہے۔ فلما جاءہم بالبینات، پھر جب یہ رسول ان کے پاس آ گئے دلائل اور براہین کے ساتھ، پروف کے ساتھ، پرمان کے ساتھ، قالو، تو یہ کہنے لگے یہود و نصارہ، ھذا سحر مبین، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے، یہ تو جادو ٹونا ہے۔ کس چیز کو کہنے لگے یہ جادو ٹونا ہے؟ ان کی بات جو سن لے دیوانہ ہو جائے، جو ان کو دیکھ لے پاگل ہو جائے، جو ان کے پیچھے چل دے تو انہی کے پیچھے چلتا چلتا بنے۔ لوگوں نے جب جب ڈیمانڈ کیا آپ یہ دکھائیے، دکھا دیا۔ لوگوں نے کہا ہرنی کو بلا دیجئے، حضور نے آواز لگائی، ہرنی آ گئی۔ کہا ڈوبا سورج لوٹا دیجئے، اشارہ کیا تو سورج لوٹ آیا۔ لوگوں نے ڈیمانڈ کیا کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دو، حضور نے اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ غرض یہ کہ جو جو ڈیمانڈ کیا گیا اللہ کی طرف سے حضور نے سارا ڈیمانڈ پورا کیا۔ ان تمام باتوں کو دیکھ کر کے وہ اب کہنے لگے، قرآن کہتا ہے قالوا ھذا سحر مبین، یہ سب جو دیکھ رہے ہیں یہ سب تو کھلم کھلا جادو ہے، یہ جادو کا کرشمہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت نے پوری دنیا کو پیدا فرمایا، چاند سورج، زمین و آسمان، لوح و قلم، شمس و قمر، لیل و نہار، ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ ہمارے ماں باپ کو اللہ نے پیدا کیا، پوری دنیا کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو ساری چیزیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے تو ہر چیز یہ اللہ کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ یقیناً اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا انعام ہے۔ اللہ چاہتا تو ہمیں انسان نہ بنا کر کچھ اور بنا دیتا، اللہ اگر چاہتا تو ہم کو زمین میں نہ رکھ کر کسی جنگل میں ڈال دیتا۔ اللہ کا احسان ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کی عنایت ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے گھر میں بلایا ہے۔ جس کو بلایا وہ آئے، جس کو نہیں بلایا وہ نہیں آتے۔ سنتے سب ہے، سمجھتے سب ہے، مگر آتے وہی ہیں جن کو رب بلاتا ہے۔ مہمان وہی وہ بنتا ہے جس کو میزبان بلاتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ نے پوری دنیا کو پیدا کیا، ہر چیز اللہ کا احسان تلے دبا ہوا ہے، مگر خاص کر کے، وشیش کر کے، فکس کر کے اللہ نے یہ نہیں کہا، حالانکہ اللہ کا احسان ہے، یقیناً ہے، نسندہ اللہ کا احسان ہے کہ چلنے کے لیے، سونے کے لیے، بیٹھنے کے لیے تم کو زمین دی، اللہ کے احسان۔ مگر اللہ نے اسپشٹ یہ نہ کہا کہ زمین میں نے دیا، تم پر احسان کیا، آسمان کا شامیانہ دیا، تم پر احسان کیا، تم کو تمہارے ماں باپ دیے، تم کو انسان کیا، یہ ہم نے احسان کیا۔ اللہ کے احسانات بے شمار، ہم گن نہیں سکتے، مگر اللہ نے یوں احسان جتلایا کسی چیز پر نہیں، کسی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ لیکن میرے دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے جب اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجا، مبعوث فرمایا، تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اور ضرور بھی ضرور اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ اتنے احسانات اللہ نے کیے ہم گن نہیں سکتے، مگر کسی احسان کا نام لے کر کے اللہ نے اسپشٹ یہ نہ کہا کہ میں نے زمین دیا تم پر احسان کیا، حالانکہ یہ احسان ہے، آسمان دیا احسان کیا، ماں باپ دیے احسان کیے، روزی روٹی دی احسان کی، نوکری دی احسان کیا، تم کو بینک بیلنس دیا، تم کو فقیری سے نکالا، احسان کیا۔ کہیں اللہ نے ایسا نہ کہا، مگر جب نبی کو دنیا میں بھیجا تو اسپشٹ قرآن میں آیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ دوستو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا حبیب، اللہ کی طرف سے کتنا بڑا احسان ہے یہ
یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کے پیغمبر کہ اللہ احسان جتلا رہا ہے کہ میں تم پر احسان کر رہا ہوں کہ یہ رسول تم میں بھیج رہا ہوں۔ اور مزید بات یہ کہ اللہ نے بہت سارے نبیوں کو رسولوں کو بھیجا، ان کے لیے بھی ایسا نہ فرمایا، حالانکہ وہ بھی اللہ کا احسان ہے، یقیناً وہ بھی نعمتیں ہیں، مگر کسی نبی کے بارے میں اللہ نے، کسی رسول کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آدم کو بھیج رہا ہوں یہ میرا احسان ہے، حالانکہ یقیناً احسان ہے، مگر اللہ نے اظہار اس کا اس طرح سے نہ کیا جس طرح کے اس نبی کو بھیج کر کے اللہ نے کھلم کھلا احسان کا اظہار کیا اور کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ میرے دوستو بزرگوں، اگر ایمان سلامت ہے، اگر آپ مسلمان ہیں، اگر مومن ہیں، قرآن پر یقین ہے، اللہ پر وشواس ہے، مرنے کا ڈر ہے، تو اسی ایک آیت سے اللہ کے نبی کی شان آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے، اللہ کے رسول کی عزت عظمت جاہ و جلال سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اللہ نے کسی چیز پر اس طرح سے احسان کو اظہار نہ کیا، مگر نبی کو بھیجنے کے بعد فرمایا کہ اس نبی کو بھیج کر میں نے تم پر احسان کیا، اس نبی کو بھیج کر میں نے تم پر بہت بڑا کرم کیا، اتنا بڑا کرم کیا کہ اس سے بڑا کوئی کرم نہیں، اس سے بڑا کوئی احسان نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں نبی کی عزت عظمت اور ذات سے بڑھ کر خدا کی نگاہ میں، خدا کی بارگاہ میں کوئی بھی شے عظیم نہیں ہے، کوئی بھی شے بہت بڑی نہیں ہے۔ سب سے بڑی عزت و عظمت والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا پیغمبر ہے، قرآن کا ہے۔